السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 مکمل ہو چکی ہیں، جن کی ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن احباب نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں وہ فوراً چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ یونٹ 4 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ 4 سے بھی 2 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جس میں اردو نظم کی صنفی شناخت اور اردو نظم کا ارتقاء اور نذیر اکبر آبادی پر ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آج کے ہمارے اہم شاعر ہیں محمد حسین آزاد، جن کی نظمیں شب قدر اور صبح امید ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ محمد حسین آزاد ایک بہت عظیم شخصیت ہیں اردو ادب کی، اردو نثر کے حوالے سے بھی، اردو نظم کے حوالے سے بھی۔ تو ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں ہم آج تفصیل سے اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیا ہوگا۔ ایک بار ویڈیو کو شیئر بھی کر دیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے، تو ایک بار شیئر ضرور کر دیے گا۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھیں اس سے پہلے کل میں نے کچھ سوالات دیے تھے آپ لوگوں کو حل کرنے کے لیے، پہلے ان کے جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلا سوال تھا، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ ولی محمد نذیر اکبر آبادی کا اصل نام تھا۔ دوسرا سوال تھا، نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ نذیر اکبر آبادی دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے نام کے آگے اکبر آبادی لگا ہے تو اس چیز سے کنفیوز مت ہوئیے گا، اکبر آباد میں یہ رہتے ضرور تھے لیکن ان کی پیدائش دلی کی تھی۔ نذیر اکبر آبادی کے والد کا کیا نام تھا؟ نذیر اکبر آبادی کے والد کا نام شیخ فاروق تھا۔ بہت سے لوگوں نے کمنٹ باکس میں آنسر دیے بھی ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کریے گا کہ کمنٹ باکس میں آنسر دیا کریے تاکہ اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ ان میں سے نذیر کی نظم کون سی نہیں ہے؟ نذیر کی نظم نہیں ہے۔ ہولی بھی نذیر کی نظم ہے، دیوالی بھی نذیر کی نظم ہے، شب برات بھی نذیر کی نظم ہے۔ البیلی صبح ان کی نظم نہیں ہے، البیلی صبح جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ نذیر کا انتقال کب ہوا؟ نذیر کا انتقال 1830 میں ہوا۔ 1740 میں ان کی وفات ہوئی دہلی میں، اور 1830 میں آگرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا موضوع۔ مولانا محمد حسین آزاد ایک بہت بڑی اور بہت اہم شخصیت اردو ادب کی ایک ایسی شخصیت جس نے دیوانگی اور جنون کی کیفیت میں بھی ایسے کارنامے انجام دیے جو صحیح سلامت انسان ایسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے نہ صرف اردو نثر کو نیا انداز دیا بلکہ اردو نظم کو بھی نئی شکل و صورت عطا کی، اور تنقید کی ایک نئی شمع روشن کی۔ محمد حسین آزاد نے موضوعی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، مجلسی تنقید کی روایت کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے اردو زبان کی پیدائش کا نظریہ محمد حسین آزاد نے پیش کیا۔ ان کا کیا نظریہ تھا؟ ان کا نظریہ تھا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ بہت ہی مشہور ان کا نظریہ اردو ادب میں۔ سب سے پہلے محمد حسین آزاد ہی تھے جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، اور انگریزی زبان میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اپنانے پر بھی انہوں نے
زور دیا جن سے ادب کو فائدہ ہو سکے۔ بہت اہم شخصیت، بہت اہم کارنامے، آب حیات جیسی کتاب انہوں نے تصنیف کی، ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی شخصیت دیکھتے ہیں۔ آزاد 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد باقر شمالی ہند کے پہلے اردو اخبار دہلی اردو اخبار کے مدیر تھے۔ ان کا اپنا پریس تھا۔ اردو کا پہلا اخبار تھا دہلی اردو اخبار، جس کے مدیر تھے ان کے والد۔ ان کا نام تھا محمد باقر۔ ان کے والد اردو کے پہلے شہید صحافی بھی تھے۔ شہید صحافی یعنی ان کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کیوں شہید کرا گیا تھا؟ انہوں نے مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ مسٹر ٹیلر کون تھے؟ مسٹر ٹیلر دلی کالج کے پرنسپل تھے۔ ان کے قتل کا الزام ان کے اوپر لگا تھا، اسی وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی۔ آزاد 4 برس کے تھے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آزاد کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی تھی اور جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی محمد حسین آزاد کی ابتدائی زندگی جو تھی وہ بہت ہی مشکل حالات میں انہوں نے گزاری تھی۔ والد ان کے دلی اردو اخبار کے مدیر تھے۔ ان کو جو ہے مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ 4 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کی پرورش ان کی پھوپھی نے کری تھی اور جلد ہی پھوپھی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی ابتدائی وقت جو تھا آزاد کے اوپر بہت بھاری گزرا تھا۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اسی دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حالات بہت خراب ہوئے اور آزاد 2 سال تک چھپتے چھپاتے رہے۔ کچھ دن اپنے کنبے کے ساتھ لکھنؤ میں بھی رہے۔ اس کے بعد آزاد لاہور چلے گئے، جہاں جنرل پوسٹ آفس لاہور میں سرنوشتدار کے عہدے پر ان کی تقرری ہو گئی۔ دہلی کالج میں تعلیم حاصل کری تھی آزاد نے، اور جب ان کے والد کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی تو لوگ ان کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے، ان کو بھی ڈھونڈا جا رہا تھا۔ تو بہت دن چھپتے چھپاتے رہے، کئی سالوں تک ادھر ادھر چھپتے رہے، پھر کچھ وقت لکھنؤ میں بھی رہے اپنے خاندان کے ساتھ، اور اس کے بعد آخر میں یہ لاہور میں سکونت پذیر ہو گئے، جہاں پر انہیں جنرل پوسٹ آفس لاہور میں ایک ملازمت مل گئی سرنوشتدار کی۔ انجمن پنجاب کا قیام ہوا تو آزاد کی قسمت کے دروازے کھل گئے۔ ان کو انجمن پنجاب کا سیکریٹری مقرر کرا گیا۔ انجمن پنجاب یہ کیسی انجمن تھی؟ یہ وہی انجمن تھی جس میں جو مشاعرے کراتی تھی، موضوعی مشاعرے کراتی تھی، یعنی ایک ٹاپک دے دیا جاتا تھا، ایک اس پہ نظم لکھ کے اعلانی ہوتی تھی، اس کو پڑھا جاتا تھا مشاعروں میں۔ تو موضوعی مشاعروں کی جو شروعات ہے وہ اسی انجمن سے ہوئی، اور مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی کے ہاتھوں ہوئی۔ یہاں ان کی صلاحیتوں کو ابھرنے کا بھرپور موقع ملا۔ انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بڑے اہم کارنامے انجام دیے۔ کیا اہم کارنامے انجام دیے؟ وہی اہم کارنامے کہ موضوعی مشاعرے کی انہوں نے شروعات کر دی تھی، یعنی ٹاپک دیا جاتا تھا جس پہ جتنے بھی شاعر ہوتے تھے ان کو نظمیں لکھ کے لانی ہوتی تھیں۔ آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے ان کی عارضی تقرری ہوئی اور پھر اسی عہدے پر مستقل کر دیے گئے۔ یعنی گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے ٹمپریری ان کو رکھا گیا، لیکن کچھ وقت بعد ان کو وہیں پہ پرماننٹ جاب مل گئی تھی۔ آزاد نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ انہوں نے وسط ایشیا کا سفر کیا، جہاں سے انہوں نے بہت کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کو ملا۔ انہوں نے اپنے سفر کے مشاہدات اور تجربات کو اپنے سفر نامے میں، اس کا نام ہے سخندان فارس، اس میں قلم بند کیا۔ بہت اتھل پتھل چل رہی تھی آزاد کی زندگی میں۔ شروعاتی سالوں میں والد کا انتقال ہو گیا، پھر بھٹکتے رہے، ادھر ادھر چھپتے چھپاتے رہے۔
آخر کار جب ان کی زندگی پٹری پر جب آئی، جب یہ لاہور گورنمنٹ کالج میں ان کی ملازمت شروع ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کئی ممالک کا سفر شروع کیا، اور اس کی سفر کے مشاہدات اور تجربات کو اپنے سفر نامے میں انہوں نے قلم بند کیا۔ سفر نامے کا کیا نام تھا؟ سیر ایران۔ محمد حسین آزاد ایک اہم نقاد، انشا پرداز، محقق بھی تھے۔ آزاد نظم کے اولین شعراء میں تھے جنہوں نے نظم نگاری کو ایک نئی جہت عطا کی اور نظم و نثر کو نیا مزاج عطا کیا۔ آخری عمر میں آزاد پر جنون اور دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جنون کی حالت میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کا جنون اور زیادہ بڑھ گیا۔ 1910 میں 96 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ عمر کے آخری دور میں ان پہ جنون کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور اسی دوران ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی اور 1910 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد حسین آزاد نے اپنی زندگی کا سفر انگریزوں کی مخالفت سے شروع کیا تھا اور اپنے والد کے اخبار میں انگریزوں کے خلاف سخت مضامین لکھتے رہتے تھے۔ مخالفت کی وجہ سے جن انگریزوں نے ان کے والد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، زاویہ نظر تبدیلی کی وجہ سے علم دوست انگریزوں نے محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا۔ یہ بھی بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ آزاد نے اپنی زندگی کی جب شروعات کی تھی تو انگریزوں کی مخالفت سے انہوں نے شروعات کی تھی۔ اب ان کے والد کا جو اخبار تھا اس میں یہ انگریزوں کے خلاف مضامین لکھا کرتے تھے، لیکن اور انگریز ان کے والد کو تو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا ہی دیا تھا، ان کی بھی جان کے دشمن ہو گئے تھے، آزاد کی بھی جان کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن وقت ایسا بدلا کہ انہی انگریزوں نے آزاد کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ تھے محمد حسین آزاد۔ 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ مولوی محمد باقر ان کے والد کا نام تھا، جو دہلی اردو اخبار کے مدیر تھے اور اردو کے سب سے پہلے شہید صحافی تھے، اور جن کو مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ مسٹر ٹیلر کون تھے؟ مسٹر ٹیلر دہلی کالج کے پرنسپل تھے۔ جب والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی پھوپھی نے ان کی پرورش کی، لیکن کچھ وقت بعد پھوپھی کا بھی انتقال ہو گیا۔ آزاد نے دہلی کالج سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کچھ وقت یہ لکھنؤ میں بھی رہے، اور اس کے بعد یہ لاہور چلے گئے، اور لاہور میں جنرل پوسٹ آفس لاہور میں سرنوشتدار کے عہدے پر ان کی تقرری ہو گئی۔ پھر آزاد انجمن پنجاب میں ان کا قیام ہوا، اور انجمن پنجاب کے سیکرٹری ان کو مقرر کیا گیا۔ وہاں پہ انہوں نے موضوعی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، اور انجمن پنجاب میں ان کی صلاحیتوں کو ابھرنے کا بہت موقع ملا۔ اس کے بعد آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے عارضی تقرری ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ وقت بعد مستقل کر دیے گئے۔ کئی ممالک کا سفر انہوں نے کیا اور اپنے مشاہدات کو سیر ایران، ان کا ایک سفر نامہ ہے، اس میں قلم بند کیا۔ آزاد اردو کے ایک اہم نقاد، انشا پرداز، محقق تھے اور نظم نگاری میں ان اولین شعراء میں تھے جنہوں نے اردو نظم نگاری کو ایک نئی جہت عطا کی اور اردو نثر کا مزاج بدل کے رکھ دیا۔ آخری عمر میں ان پہ دیوانگی کی اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی، اور ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی جنون اور بڑھتا گیا، اور آخر کار 1910 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انگریزوں کی مخالفت سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی تھی، اور وقت ایسا پلٹا کہ انہی انگریزوں نے جو ان کی جان کے دشمن تھے، ان کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا۔ ان کے ادبی کارنامے دیکھ لیتے ہیں۔ آب حیات اردو شعراء کرام کا تذکرہ بہت اہم کتاب ہے۔ تنقید جب ہم پڑھیں گے، تنقید کا باب جب ہم پڑھیں گے، اس میں آب حیات کا بہت زیادہ
ذکر آیا ہے اور بہت اہم کتاب ہے مولانا محمد حسین آزاد کی۔ اس میں اردو شعراء کرام کا تذکرہ ہے۔ 5 ادوار میں اس کتاب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ الگ الگ دور کے شعراء کا تذکرہ آزاد نے کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے تو ضرور پڑھیے گا، بہت زیادہ اہم کتاب ہے اور اس سے بہت سارے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں۔ سخندان فارس، سخندان فارس دسمبر 1885 سے جولائی 1868 میں ایران کے سفر کی روداد۔ دربار اکبری، ایک منٹ رک جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے۔ اذان ہو گئی، کہاں پہ تھے ہم؟ دربار اکبری، مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر اور اس کے اراکین دربار سے متعلق ایک تاریخی کتاب۔ کلام ذوق کی تدوین، آزاد نے اپنے عزیز استاد ابراہیم ذوق کے کلام کی ترتیب و تدوین کا کام بھی انجام دیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کے والد جو تھے محمد باقر، ان کے بہت عزیز دوست تھے ابراہیم ذوق، اور مولانا محمد حسین آزاد کے استاد بھی تھے، یعنی کہ ان سے آزاد نے ابراہیم ذوق کی شاگردی اختیار کی تھی۔ اور جو ابراہیم ذوق کا جتنا بھی کلام ہمارے سامنے آج موجود ہے، اس میں مولانا محمد حسین آزاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ جب دلی میں تباہی و بربادی مچی تھی تو وہ آزاد ہی تھے جو اپنے استاد ذوق کا کلام لے کر وہاں سے بھاگے تھے، ورنہ آج ہمارے پاس ذوق کی کوئی بھی تخلیقات موجود نہ ہوتی شاید۔ آج ہم ذوق کو جانتے ہیں، ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، ان کے کلام کو جانتے ہیں، تو اس میں بہت بڑا ہاتھ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے۔ ان کے کلام کی تدوین و ترتیب کا کام انہوں نے انجام دیا۔ مکتوبات آزاد، یہ خطوط مولانا نے اپنے عزیز دوست میجر ڈاکٹر سید حسن بلگرامی اور عزیز نواب علمدار اماد الملک سید حسین بلگرامی کے نام تحریر کیے تھے۔
یہ خطوط سب سے پہلے 1906 میں لاہور کے اخبار مخزن میں قسط وار شائع ہوئے اور اس کے بعد 1907 میں کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ نگارستان فارس، فارسی شعراء کرام کا مختصر تذکرہ۔ فلسفہ حیات، عالم دیوانگی میں تحریر کی ہوئی یہ کتاب۔ عالم دیوانگی میں بھی آزاد نے اس طرح کی ایک شاہکار تصنیف تحریر کر دی۔ سپاک و نماک، صوفیانہ خیالات اور نظریات کا ایک غیر مطبوعہ مجموعہ۔ انہوں نے کچھ ڈرامے بھی لکھے ہیں، اس میں اکبر، محل سرا، مور پنکھی، فٹ پاتھ کے شہزادے، نیرنگ خیال، یہ ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے، 2 جلدوں میں یہ مشتمل ہے۔ یہ ان کے ڈرامے ہیں اور یہ ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ جانورستان، مجموعہ نظم اردو، قصص ہند، ابتدائی درسی کتاب اردو، نصیحت کا کرن پھول، قند فارسی، فارسی کی پہلی درسی کتاب۔ جمع قواعد فارسی، قواعد اردو۔ یہ تھیں آزاد کی تصانیف۔ آب حیات، سخندان فارس، دربار اکبری، کلام ذوق کی تدوین، مکتوبات آزاد، نگارستان فارسی، فلسفہ حیات، سپاک و نماک، ڈرامے ان کے، اکبر، محل سرا، مور پنکھی، فٹ پاتھ کے شہزادے، ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے، نیرنگ خیال، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جانورستان، مجموعہ نظم اردو، قصص الہند، ابتدائی درسی کتاب اردو، نصیحت کا کرن پھول، قند فارسی، فارسی کی پہلی درسی کتاب۔ جامع القواعد فارسی، قواعد اردو۔ اب ان سے متعلق کیا خیالات ہیں لوگوں کے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ کلیم الدین احمد صاحب لکھتے ہیں، آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد کا قول ہے، اور بہت اہم قول ہے، اس کو یاد رکھیے گا، سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آزاد کب بھی ہاک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے، شبلی نعمانی کا قول ہے۔ رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ رام بابو سکسینہ کا۔ آزاد پہلے شخص ہیں جنہوں نے تذکروں کے بے جان اور خشک رگوں میں زندگی کا خون دوڑایا۔ اب تک اردو شعراء کی جتنے اردو اور فارسی تذکرے لکھے گئے، ان میں آرٹ کا وہ شعوری نقطہ نظر مقبول ہے جس کی ابتدا اس تذکرے سے ہوتی ہے۔ نقطہ نظر کی تبدیلی آب حیات کی ادبی اہمیت کی ضامن ہے۔ یہ قول ہے ڈاکٹر عبدالقیوم کا۔ تو یہ تھے مولانا محمد حسین آزاد، ان کی شخصیت، ان کے ادبی کارنامے اور ان سے متعلق آراء و خیالات۔ اب کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوالات میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، ان کے آنسر آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیے گا۔ مولانا محمد حسین آزاد کے استاد کون تھے؟ مولانا محمد، ابھی بات ہوئی ہے، اگر آپ صحیح سے دھیان سے سن رہے ہوں گے تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے استاد کون تھے؟ آتش ہوگا، یہاں پہ یہ اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہے، آتش ذوق ناسخ یا شاہ نصیر۔ ان سوالات کے جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیے گا، اور امید ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کرا ہے تو فوراً کریے اور شیئر بھی کر دی ویڈیو کو۔ دوسرا سوال ہے، آزاد کے والد نے کون سا اخبار جاری کیا تھا؟ مخزن، اودھ اخبار، اودھ پنچ یا دہلی اردو اخبار؟ تیسرا سوال ہے، حالی اور آزاد نے مل کر کس انجمن کی بنیاد ڈالی؟ انجمن پنجاب، حلقہ ارباب ذوق، دار الترجمہ،
یا دہلی کالج؟ مولانا محمد حسین آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ شیخ فاروق، محمد باقر، سید فضل الحسن یا نور محمد؟ آزاد کا انتقال کب ہوا؟ 1916 عیسوی، 1917، 1918 یا 1910؟ ان تمام سوالات کے جواب کمنٹ باکس میں دینے کی کوشش کریے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے جواب آپ کو بتاؤں گی. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مولانا محمد حسین آزاد. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیا ہوگا. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ ہمارے چینل پر کچھ شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک لیے جاتے ہیں اور ان پہ شارٹس نوٹ بنا کے اپلوڈ کیے جاتے ہیں. تو ان شارٹ ویڈیو کو بھی ضرور دیکھا کریے، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا شارٹ نوٹس بنانے میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد رکھنے میں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کل ہم انشاءاللہ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں بات کریں گے. کل کیا منڈے کو مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اچھے سے پڑھائی کرتے رہیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.